ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں، یعنی کہ مخالف کیمپ یہ کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں، ہمارا بیانیہ یہی ہے، ہمارا موقف یہی ہے کہ ہم حق اور سچ پر کھڑے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف آپ معافی تلافی اور یہ سب سلسلے ان کے جاری رہتے ہیں، اور خاص طور سے ایک عورت نما یوٹیوبر جس کو آپ سب لوگ کذابہ اول کہتے ہیں، اصل میں کذابہ نہیں ہے، یہ کذاب یا کذابہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ تو انسان بولتا ہی ہے، بول لیتا ہے، لیکن یہ تو بہت بڑی سازشی عورت ہے، اور اس کا نام کذابہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا نام قطامہ ہونا چاہیے۔ تاریخ میں ایک ایسی عورت گزری ہے جو بہت بڑی بڑی سازشیں کرتی تھی، اور اس نے اپنے یار کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑی سازش ترتیب دی، اور اسی سازش کے تحت اس نے ابن ملجم سے ساز باز کیا اور مولا علی کو شہید کروایا۔ تو یہ وہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم قیس بھائی، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پروردگار آپ کو سلامت رکھے، تمام بلاؤں سے اور پریشانیوں سے دور رکھے، آپ کی حفاظت فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ بہت اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں، جس کیس کے اوپر بھی، جس چیز کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے اس کو اپنے موقف کو بیان کرتے ہیں، اور جیسے کہ آپ کم سن مغوی بچی کیس کے اوپر روز اول سے بات کر رہے ہیں، اور میں بھی روز اول سے اس کیس کو دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، آپ لوگوں کو سب کو جس طریقے سے آپ نے اپنا موقف رکھا ہے بہت بہترین رکھا ہے، اور حق سچ کا ساتھ دیا ہے، تو اسی طریقے سے وہاں پر مخالف کیمپ نے جس طریقے سے سازشیں کی ہیں اور اس کیس کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، اور ان تمام باتوں نے ہمارے ملک کے سسٹم کو بالکل ننگا کر کے رکھ دیا ہے، جو ہم روز دیکھتے ہیں، چاہے وہ عدالتی نظام ہو یا صحت کا محکمہ ہو یا پولیس ڈپارٹ ہو اور دیگر محکمے، وکلا برادری بھی کسی حد تک ملوث رہی اس کیس کے اندر خراب کرنے میں، اور صحافی برادری بھی اس میں شامل رہی، اور بہت سارے غلط اور جھوٹے پروپیگنڈے کیے گئے، بچی کے گھر والوں کے حوالے سے بہت نازیبا باتیں کی گئیں جو کہ پوری دنیا نے دیکھی، اور اس بات کو کنڈیم کیا لوگوں نے، ان کی ان تمام حرزہ سرائیوں کو جو ہے وہ رد کیا۔ بہرحال ہمارے ہاں کا سسٹم ایسا ہی ہے، اور اب اس مرحلے پر آ کر جس طریقے سے مخالف کیمپ نے کوششیں اپنی تیز کر دی کہ ایک طرف تو وہ معافیوں کا سلسلہ ان کا جاری و ساری ہے، اور دوسری طرف جو ان کی سازشیں ہیں وہ بھی تیز سر انہوں نے کر دی ہیں، اور مختلف مواقع پر کرتے رہے۔ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں، یعنی کہ مخالف کیمپ یہ کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں، ہمارا بیانیہ یہی ہے، ہمارا موقف یہی ہے کہ ہم حق اور سچ پر کھڑے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف آپ معافی تلافی اور یہ سب سلسلے ان کے جاری رہتے ہیں، اور خاص طور سے ایک عورت نما یوٹیوبر جس کو آپ سب لوگ کذابہ اول کہتے ہیں، اصل میں کذابہ نہیں ہے، یہ کذاب یا کذابہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ تو انسان بولتا ہی ہے، بول لیتا ہے، لیکن یہ تو بہت بڑی سازشی عورت ہے، اور اس کا نام کذابہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا نام قطامہ ہونا چاہیے۔ تاریخ میں ایک ایسی عورت گزری ہے جو بہت بڑی بڑی سازشیں کرتی تھی، اور اس نے اپنے یار کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑی سازش ترتیب دی، اور اسی سازش کے تحت اس نے ابن ملجم سے ساز باز کیا اور
مولا علی کو شہید کروایا، تو یہ وہ ہے، یہ قطامہ پارٹ 2 ہے، قطامہ دویم ہے، جو بالکل چاہتی ہے کہ ہمارے ہاں کا معاشرہ جو کہ بہت اچھا ہے اور بہت پاک پاکیزہ ہے، اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے، بلکہ کر رہی ہے۔ مسلسل چھوٹی بچیوں کی شادی کو پروموٹ کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں اس نے جتنے ہتھ کنڈے تھے وہ استعمال کر لیے، لیکن جس طریقے سے قطامہ کا انجام ہوا تو وہ آپ تاریخ میں جا کے پڑھ لیں، اسی طریقے سے اس کا بھی انجام ہوگا انشاءاللہ۔ یہ دوسروں کے چہرے پر، دوسروں کی آئی بروز پر، دوسروں کے خاندان پر کیچڑ اچھالتی ہے، اس کے اپنے منہ کے اوپر کتنی مونچھیں لگی ہوئی ہیں یہ بتائے؟ ذرا آپ اس کے قریب جا کے دیکھیں، اس کے منہ سے بھپکے نکلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ جو غلاظت یہ اگلتی ہے نا، جو گندگی کا گٹر یہ کھولتی ہے اپنی باتوں کے دوران، تو اس میں آپ دیکھ لیں، اگر آپ اس کے قریب کھڑے ہوں تو میرے خیال میں تو یہ کتے کا فضلہ ناشتے میں کر کے آتی ہے، اور جب یہ گفتگو کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ گندی نکلے گی، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ چہرہ ایسا کھینچ کے بیٹھتی ہے جیسے کہ کسی نے نٹ بولٹ سے کس دیا ہو، اس قدر عیار اور مکار ہے یہ کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یعنی کہ اس نے اپنے لاہور سے بیٹھ کر صرف اور صرف پیسہ چلایا ہے۔ تمام اداروں میں، تمام جتنے بھی بڑے بڑے آفیسرز ہیں ان کو پیسہ اس نے کھلایا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب تک ان کے آرڈرز نہیں ہوں گے تو کیس بھی حل نہیں ہوگا۔ آپ لوگ کہتے ہیں ملزم نے پولیس کی چھاؤں تلے بیٹھ کے میسیجز کیے، میں ملزم نہیں کہتا، میرے نزدیک وہ مجرم ہے۔ عدالت اس کو قرار دے نہ دے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن میں اس کو مجرم ہی گردانتا ہوں، اس تمام ٹولے کو میں مجرم گردانتا ہوں، کیونکہ انہوں نے جرم کیا ہے، انہوں نے جرم کیا ہے۔ اب یہ معافیاں مانگ رہے ہیں۔ بھائی اگر آپ یہ دیکھیے کہ وکلا کے ذریعے بھی جو ہے یہ سفارشیں کروا رہے ہیں مہدی کاظمی کی طرف کہ بھئی کیس کو ختم کریں اور کسی اینڈ تک اس کو لے کر جائیں اور معافی تلافی کے سلسلے چلیں۔ اگر فرض کریں کہ مہدی کاظمی کو بچی نہ ملتی، یہ مہدی کاظمی بازیاب کرانے میں کامیاب نہ ہوتے، تو انہوں نے تو آگے بیچ دینا تھا، بلکہ بیچ ہی دیا تھا۔ وہ کہاں ہوتی کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی، کس ملک میں جاتی، کس جگہ جاتی، کیا اس کے ساتھ سلوک ہوتا، یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اتنا بڑا جرم جو ہے یہ کرنے جا رہے تھے، اور اس کی اتنی آسانی سے معافی تلافی یہ چاہ رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ مہدی کاظمی صاحب کو پیچھے ہونا چاہیے، ہٹنا چاہیے اپنے موقف سے، بلکہ اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے اس کیس کو۔ اب چاہے عدالتیں کوئی بھی فیصلہ کریں، لیکن اخلاقی طور پر مہدی کاظمی کی جیت ہو چکی ہے، اور اس کو پوری دنیا نے تسلیم کر لیا ہے، اس کو سب نے مان لیا ہے کہ مہدی کاظمی صاحب جیت چکے ہیں۔ اب صرف عدالتیں جو ہیں وہ دیر کر رہی ہیں، حالانکہ اس میں کوئی دیر کرنے کی بات نہیں تھی، اس میں کوئی بھی تردد کی بات نہیں تھی۔ ایم ایل او ہونے جا رہا ہے، اور اس آئی او نے اتنی پھرتیاں دکھائیں کہ ایک سیکنڈ میں جو ہے نا وہ اس کے اوپر واٹس ایپ میسج کے اوپر اس نے وہ رکوا دیا ایم ایل او۔ آپ دیکھیے ان کی حرکت، اور جب کسی چیز کو کہا جاتا ہے ان سے تو کہتے ہیں کہ میرے پاس نوٹیفیکیشن نہیں آیا۔ وہ ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ بارشوں نے جو ہے سارا سسٹم خراب کر دیا اور سب کاغذات بھیگ گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ لارے لپے دے کے وہ سائڈ سے نکل جاتے ہیں شوکت شاہانی صاحب۔ اب ان کے چہرے سے دیکھ کر ہی نہیں لگتا کہ یہ کوئی ایکٹیو پولیس والا ہے یا ایکٹیو آفیسر ہے۔
خود اندازہ لگا لینا، یہ تو پوری دنیا نے، پوری قوم نے، سب نے مل کر دیکھا، اور ایک دفعہ نہیں، نہ جانے کتنی دفعہ انہوں نے اپنی حرکات سے ثابت کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالتیں بھی یہی ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ بھائی ہمارے پاس مت آیا کرو، اگر تمہارے اندر تپڑ ہے تو اپنے بدلے خود لے لو۔ یہ ہمارا سسٹم کہہ رہا ہے ہم سے کہ اپنا بدلہ خود لے لو، جیسے جرگوں میں ہوتا ہے، جیسے قبائل میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے اپنا بدلہ خود لے لو، ایک بندوق رکھو، جو کوئی اس قسم کی حرکت کرے اس کو اڑا دو۔ حالانکہ ہم لوگ تو اس چیز کے قائل نہیں ہیں، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی معاملات ہوں، اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا ہوتا ہے تو اس کو ملکی نظام کے تحت اس کو حل ہونا چاہیے، اور عدالتوں کے تھرو اس کو معاملے کو سالو ہونا چاہیے۔ لیکن یہ لوگ یہی پیغام دے رہے ہیں مسلسل کہ بھائی جس کے ساتھ ہو وہ خود نمٹ لے، اگر اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنا تپڑ ہے۔ انہوں نے لٹکایا ہوا ہے کیس کو بری طریقے سے، اور صرف پیسہ چل رہا ہے یہاں پر۔ بہرحال میں اس قطامہ کا اس طریقے سے بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایک معزز فورم ہے اور اس پر اس قسم کی گفتگو جائز بھی نہیں ہے اور اچھی بات بھی نہیں ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور مجھے بات کرنے کی جو ہے نا موقع فراہم کیا۔ بہت بہت شکریہ۔